بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو الحسن ولاگس. ڈیئر اسٹوڈنٹ، لاسٹ لیکچر میں ہم نے مارفولوجی، اناٹمی، ہسٹالوجی، سیل بیولوجی، فزیالوجی، ایمبریولوجی اور جینیٹکس کو اسٹڈی کیا تھا. آج ہم نیکسٹ باقی برانچز کے اسٹڈی کریں گے. لیٹ اسٹارٹ. ٹیکسونومی. اسٹوڈنٹ، یہ جو ورڈ ٹیکسو ہے یہ ایک گریک ورڈ ٹیکسس سے ڈرائیو کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ارینجمنٹس، کلاسیفائی کرنا. نوموس کا مطلب ہے نیمز، یعنی کہ ٹیکسونومی میں ہم لیونگ آرگنزم کی ارینجمنٹس کرتے ہیں، ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں انٹو گروپس اینڈ سب گروپس، اور پھر ان کی نیمنگ کرتے ہیں. مثلا آپ کے اسکول میں 5th کلاس کا ایک گروپ ہے، 6th کلاس کا ایک گروپ ہے، 7th 8th، اسی طرح باقی کلاسز کے گروپس ہوتے ہیں اور ان میں اسٹوڈنٹس کے پھر نیم بھی رکھے جاتے ہیں. یہ جو ہے یہ ایکچولی ٹیکسونومی ہی ہے. اسی طرح ہم جو باقی اینیملز ہیں، پلانٹس ہیں، ان کو بھی گروپس اور سب گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اگر ہم ٹیکسونومی کی پراپر ڈیفینیشن کی بات کریں سو اٹ از دا اسٹڈی آف دا نیمنگ اینڈ کلاسیفیکیشن آف آرگنزمس انٹو گروپس اینڈ سب گروپس. یہ بیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں جانداروں کو نام دیے جاتے ہیں اور ان کو گروپس اور سب گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہے پیلیونٹولوجی. پیلیونٹولوجی، یہ جو ورڈ پیلیو ہے یہ بھی ایک گریک ورڈ پیلیوس سے ڈرائیو کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اینشینٹ، یعنی کہ قدیم جاندار، ایسے جاندار جن کا آخری نمبر تک اب زندہ بچا نہ ہو. یعنی کہ یہ وہ لیونگ آرگنزم ہیں جو اب لیونگ نہیں ہوتے، مطلب مر چکے ہوتے ہیں، جن کا ہمیں یقین ہو جائے کہ ان کی آخری اسپیشیز تک اب ختم ہو گئی ہے. انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انسیٹ آرگنزم یا ایکسٹینٹ آرگنزمز کہتے ہیں. اسٹوڈنٹ، جب ہم ایسے جانداروں کی، ایسے لیونگ آرگنزم کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پیلیونٹولوجی. اب ہم ان کو اسٹڈی کیسے کرتے ہیں؟ ہم ان کو اسٹڈی ان کی باقیات سے اسٹڈی کرتے ہیں. ان کی باقیات کہاں سے ملتی ہیں؟ وہ ہمیں پہاڑوں سے بھی مل سکتی ہیں، مٹی سے بھی مل سکتی ہیں، پانی سمندر سے بھی مل سکتی ہیں. تو یہ جو باقیات، یہ جو لیونگ آرگنزم کا بچے کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، انہیں ہم فوسلز کہتے ہیں. اور انہی فوسلز کی جو اسٹڈی ہوتی ہے اسے ہم پیلیونٹولوجی کہتے ہیں. مثال کے طور پر ڈائناسور کا آخری اسپیشیز تک اب باقی نہیں بچا. پھر بھی ڈائناسور کے اوپر موویز بھی بن چکی ہیں، ان کے اوپر سٹوری بھی رائٹ ہو چکی ہیں، ان کی امیجز بھی بن چکے ہیں. اب وہ یہ سارا کیسے پاسبل ہوا ہے؟ یہ ان کی باقیات سے ہوا ہے، یہ ان کی ریمینز سے ہوا ہے، جن کو ہم فوسلز کہتے ہیں. سو پیلیونٹولوجی از دا اسٹڈی آف فوسلز which are the remains of extant organism. extant organism مطلب جو بالکل ختم ہو چکے ہیں. نیکسٹ ہے انوائرمنٹل بیولوجی. اب اسٹوڈنٹ، ان کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے انوائرمنٹل مطلب ماحولی بیولوجی، ماحول کی بیولوجی. It deals with the study of the interaction between the organisms and their environment. اس میں کیا کرتے ہیں کہ لیونگ آرگنزم کا ہم ماحول کے ساتھ تعلق دیکھتے ہیں. ماحول میں مطلب ان کا نان لیونگ کے ساتھ کیا تعلق ہے. نان لیونگز میں ایئر، ہوا، واٹر، پانی، سن لائٹ، روشنی، یہ جو ساری چیزیں ہیں دیز آر نیسیسری فار ہیومن بینگس. یہ تمام چیزیں انسانوں کی بیسک نیسیسٹیز میں آتی ہیں. اور جب ہم انسانوں کا اور ان نان لیونگ تھنگس کا آپس میں انٹریکشن اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ انوائرمنٹل بیولوجی کہلاتا ہے. It deals with the study of the interactions between the organisms and their environments. Next ہے سوشو بیولوجی. اسٹوڈنٹ، یہ جو ورڈ سوشو ہے یہ ایک لیٹن ورڈ سے ڈرائیو ہوا ہے ایسوسیٹ، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایسوسیٹ، اکٹھا کر کے رکھنا، مل جل کر رہنا. یعنی کہ اس میں لیونگ آرگنزمز آپس میں اپنے سوشل بیہیویئر سے تعلقات بناتے ہیں اور ان تعلقات کی بیس پر یہ سوسائٹیز بناتے ہیں. اس طرح کا جو سوشل بیہیویئر ہوتا ہے، جو سوسائٹیز بناتا ہے، ان کی اسٹڈی کو ہم سوشو بیولوجی کہتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے. اگر اس کی پراپر ڈیفینیشن کی طرف ہم جائیں تو اٹ ڈیلز ود سوشل بیہیویئر
آف آرگنیزمز دیٹ میکس سوسائٹیز. یہ جانداروں کے سماجی رویوں کے بارے میں ہے جو مل کر سوسائٹیز یعنی کہ معاشرے بناتی ہیں. نیکسٹ ہے پیراسٹالوجی. اسٹوڈنٹ اٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف پیراسائٹ. یہ پیراسائٹس کی اسٹڈی ان کے مطالعہ سے متعلق ہے. پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں؟ پیراسائٹ مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے اندر بیماری پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے فنگس ہے، بیکٹیریا ہے، وائرس ہیں، ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیراسائٹس. اور جب ہم پیراسائٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں، ان کا موڈ آف ٹرانسمیشن پڑھتے ہیں کہ کس طرح یہ بیماری کو آگے ٹرانسفر کرتے ہیں، اسے ہم کیا کرتے ہیں؟ پیراسٹالوجی کہتے ہیں. اگر ہم اسٹوڈنٹ پیراسائٹس کی ڈیفینیشن کی طرف دیکھیں تو پیراسائٹس ایسے جانداروں کو کہتے ہیں جو اپنے لیونگ ہوسٹ سے فوڈ اور شیلٹر لیتے ہیں اور بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ انہیں نقصان پہنچاتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، لائسس. یہ کیا کرتی ہیں؟ ہمارے بالوں کی جڑوں سے خون لیتی ہیں اور بدلے میں کیا کر رہی ہیں؟ ہمیں نقصان کر رہی ہیں، پہنچا رہی ہیں. اسی طرح ماسکیٹو، یہ ہماری باڈی کے اوپر جب آ کر بیٹھتا ہے اور بائٹ کرتا ہے تو یہ وہاں سے بلڈ کو سک کرتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ پیراسائٹس. سو پیراسائٹس آر دا آرگنیزمز دیٹ ٹیک فوڈ اینڈ شیلٹر فرام لیونگ ہوسٹ اینڈ ان ریٹرن ہارم دیم. اور بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ انہیں نقصان پہنچاتے ہیں. نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ بایو ٹیکنالوجی. بایو کا مطلب ہم نے پہلے پڑھ چکا ہے، یہ لیونگ آرگنزمس یعنی کہ لائف کے بارے میں اسٹڈی ہے. بایو ٹیکنالوجی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسے جانداروں کی پریکٹیکل ایپلیکیشنز کے بارے میں پڑھتے ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. یعنی کہ بایو ٹیکنالوجی میں ہم لیونگ آرگنزم کو استعمال کرتے ہوئے ایسے سبسٹانس، ایسی چیزیں بناتے ہیں جو انسان کو فائدہ دیتی ہیں. مثلاً بایو ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے انسولین تیار کی جا رہی ہے جو ڈائبٹیز، شوگر کے پیشنٹ کے لیے ضروری ہے. اسی طرح آٹے کو خمیر لگنا، فرمنٹیشن بایو ٹیکنالوجی ہے. آپ جو ریسٹورینٹ میں سویا ساس، کیچپ، یہ چیزیں یوز کرتے ہیں، چٹنیاں یوز کرتے ہیں، یہ ساری بایو ٹیکنالوجی سے بن رہی ہیں. اسی طرح باقی بہت ساری چیزیں ہیں جو بایو ٹیکنالوجی کے عمل سے بن رہی ہیں. نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ امیونولوجی. یہ امیون سسٹم کی ڈیفینیشن ہے. امیون سسٹم یہ ہماری باڈی میں ایک سسٹم موجود ہے جو ہمیں مائکرو آرگنزم سے ڈیفینڈ کرتا ہے. مطلب جیسے ہی کوئی بیماری والا آرگنزمز، فنگس، وائرس یا بیکٹیریا وغیرہ ہماری باڈی کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو یہ امیون سسٹم ہمیں اس سے ڈیفینڈ کرتا ہے. اور امیون سسٹم کی جو اسٹڈی ہوتی ہے اسے ہم امیونولوجی کہتے ہیں. مثلاً آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ امیون سسٹم ہماری باڈی کا پولیس اسٹیشن سسٹم ہوتا ہے جو ہمیں ڈیفینڈ کرتا ہے، جو ہماری پروٹیکشن کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے. نیکسٹ ہے اینٹومالوجی. اسٹوڈنٹ اینٹومالوجی اٹ از دا اسٹڈی آف انسیکٹ. یہ حشرات کے مطالعہ کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں ہم کیڑے مکوڑوں کا مطالعہ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے جو اکثر پیپر میں آ چکا ہے اور موسٹلی پیپروں میں آتا ہے یہ. نیکسٹ ہے فارماکالوجی. لاسٹ ڈیفینیشن ہے فارماکالوجی. اسٹوڈنٹ فارماکالوجی یہ ورڈ ایک گریک ورڈ سے ڈرائیو ہوا ہے جس کا جو فارماکون ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈرگس یعنی کہ میڈیسن. اس میں ہم ان ڈرگس، میڈیسنز کا یوز، ان کی ایپلیکیشن اور ان کا انسانی باڈی کے اوپر ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں. سو فارماکالوجی از دا اسٹڈی آف ڈرگس اینڈ دیئر ایفیکٹس آن دا سسٹمس آف ہیومن باڈی. انسان کی باڈی کے اوپر ان ڈرگس اور ان میڈیسنز کا یوز کیا ہوتا ہے اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فارماکالوجی کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس میں ہم نے آج بہت ساری امپورٹنٹ ڈیفینیشنز پڑھی جس میں فارماکالوجی بہت امپورٹنٹ ہے، اینٹومالوجی بہت دفعہ پیپر میں آ چکی ہے. اسی طرح سوشل بیولوجی اور واٹ آر پیراسائٹس. پیراسائٹس والا سب سے امپورٹنٹ تھا جو پیپروں میں بار بار آتا ہے. تو کائنڈلی اسے غور سے سمجھیے گا اور سنیے گا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ میں لازمی بتایا کریں کہ لیکچر کیسا لگا ہے. جزاک اللہ خیر.